بہت دنوں سے تجزیہ کار کہتے تھے کہ ٹرمپ کو آف ریمپ چاہیے ایران جنگ سے نکلنے کے لیے. نیتن یاہو کے اکسانے کے اوپر ایران جنگ میں وہ گھس تو گئے ہیں لیکن تیاری نہیں ہے اور ایران کو شکست دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. کسی زمین کے حصے پہ قبضہ کر لیں تو اس قبضے کو برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. روزانہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم خارگ آئی لینڈ چلے جائیں گے. خارگ آئی لینڈ میں ممکن تھا گھس جاتے لیکن باڈی بیگز اٹھائے بغیر وہاں گھسنا بھی ممکن نہیں تھا اور وہاں بیٹھنا روزانہ لاشیں اٹھائے بغیر وہ بھی ممکن نہیں ہے. تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے انٹرویو دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اہداف اچیو ہو گئے. ایران کو انہوں نے تباہ کر دیا اور 2 سے 3 ہفتے میں میکسیمم انہوں نے کہا 2 ویکس ہو سکتا ہے نہیں تو 3 ویکس کے اندر وہ اس جنگ کو ختم کر دیں گے. آج رات کو 9 بجے اپنے امریکہ وقت کے مطابق ہماری کل جمعرات کی صبح ہو جائے گی انہوں نے امریکی قوم سے خطاب کرنا ہے. تو لائکلیہوڈ یہی ہے کہ وہ اپنی خود سے فتح کا اعلان کریں گے کہ میں جیت چکا ہوں, میں نے اس کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے. یہ جون میں بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت مکمل طور پر تباہ کر چکے ہیں. وہ ایک دفعہ دوبارہ اس کا اعلان کریں گے کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے صلاحیت تباہ کر دی ہے. لیکن جو نیتن یاہو ہے اس کے اوپر سے اگر کوئی نظر ہٹائے گا تو وہ شاید سب سے زیادہ خسارے کا سودا کرے گا. پچھلے 10-12 سال کی نیتن یاہو کی جتنی سپیچز ہیں, جتنے اس کے واشنگٹن کے وزٹ ہیں, ہر وزٹ کا اختتامی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ریجن میں سب سے بڑا خطرہ ایران ہے اور ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے. ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں کی کہانی ویسی ہے جیسے عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی کہانی تھی اور اس وقت یورپ امریکہ کا اتحادی تھا. لیکن اس دفعہ برطانیہ لے لیں, اٹلی لے لیں, فرانس لے لیں, اسپین نے تو بلکہ بہت ہی کرج دکھائی ہے, وہ جم کے کھڑے ہیں. باقیوں نے بھی اس کو اپنی بیسز دینے سے انکار کر دیا اور سٹارمر نے تو کھلے اعلان کہہ دیا کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. پہلے سٹارمر کا سنیے کیا کہتے ہیں, پھر آپ کو ٹرمپ کا بیان سناتے ہیں, دکھائیے گا. This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. Whatever the pressure on me and others, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make. The impact of this war will affect the future of our country. ٹرمپ اور مارکو روبیو بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ وہ ایک تو اس جنگ سے نکلیں گے, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کو چھوڑنا شاید بیونڈ کنسیڈریشن اب ہو گیا, وہ کسی بھی وقت اس کا فیصلہ کر لیں گے جیسے ایران جنگ سے نکلیں گے. سنیے ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. We had regime change already. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild. ایران کی جانب سے جو کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں ٹرمپ کی جانب, انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ ان کی شرائط کے اوپر ختم ہو تو وہ ضمانتوں کے اوپر غور کر سکتے ہیں. پاکستان نے بہت ہی شاندار سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے, سعودی عرب کو ساتھ ملایا, ٹرکی کو ساتھ انگیج کیا, مصر کو ساتھ لائے اور ایک مشترکہ اعلامیہ بنایا. اس مشترکہ اعلامیے کے بعد کسی بڑے ایسے گارنٹر کی ضرورت تھی جو اس سارے پروسیس کے اوپر بیٹھ کے انشور کر سکے کہ جس پروسیس کے اوپر اتفاق رائے ہوگا اس پہ عمل بھی کیا جائے گا. پھر اسحاق ڈار صاحب چائنا گئے اور چائنا سے گزشتہ روز جو سٹیٹمنٹ آئی ہے 5 نکات کے اوپر ہیں تو 5 ہی نکتے, لیکن اس کے اندر پورا احاطہ کیا گیا تفصیلات کے ساتھ. ایران کی پوری جو سالمیت ہے اس کے تحفظ کی بھی ضمانت, فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ, سویلین سائٹس اور اس کے جو سول نیوکلیئر یوزز کے حوالے سے نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے تحفظ کا بھی ذکر. تو تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا اور ساتھ آبنائے ہرمز کی تجارتی گزرگاہ کے طور پر اس کی بحالی اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے. فورن منسٹر جو ایران وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. We do not accept deadlines. Artificial deadlines do nothing but make matters more difficult. These deadlines have been extended twice so far. The President of the United States must change his approach. You cannot speak to the people of Iran with the language of threats and deadlines. That it lies within the internal waters of Iran and Oman. It is not in international waters. It is the internal waters of Iran and Oman. The strait is currently open and is closed only to those who are at war with Iran. During wartime, we cannot allow those who are at war with us to pass through our internal waters. Some of them have entered into negotiations with us, especially those from friendly countries. We have put arrangements in place so they can pass through the strait safely.
اسی عرصے میں جب ایران کی جنگ ہو رہی ہے، یہ 5واں ہفتہ کمپلیٹ ہونے کے قریب آ چکا ہے، اسی عرصے میں ایران نے لبنان کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کر لیا، دریا کے کنارے تک پہنچ گیا صدر لبنان میں، اور اس کو چھوڑنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے جو پلانز ہیں اس میں اندر یہ حصہ وہ گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں۔ سیریا کے اندر وہ بمباری کر رہے ہیں، کچھ حصے وہ پہلے بکھرے کر چکے ہیں اور باقی حصوں کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ ارشد ملک صاحب، یہ جو سیناریو ہے جس میں ٹرمپ صاحب اب وکٹری اناؤنس کر کے تو شاید نکلنے والے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا بننے جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران ایک مزاحمتی حصار کے اندر اپنی بقا کی جنگ لڑا، اور وہ مزاحمتی حصار جو ہے، میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ایران سوائل آلسو، اٹ از انٹروڈکشن آف حزب الانصار ہوتیز کا اور حزب اللہ کا۔ ایک تو یہ بات طے کر لیجئے گا۔ دوسرا جو بننے جا رہا ہے وہ کس شخص کی بنیاد کے اوپر بننے جا رہا ہے، جو صبح امن کی بات کرتا ہے، شام کو جنگ کی بات کرتا ہے۔ اور مجھے تو جو اس کی ایک بھتیجی ہے، ان کی بھتیجی نے ایک بک لکھی ہے اور وہ ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے اس بک کے اندر ٹرمپ کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کیا، جو کہ ان کی والدہ محترمہ نے بہت عرصہ پہلا کیا۔ ناقابل اعتبار، انکنسسٹنٹ، ٹویٹر پہ کھیلنے والا، اور آج کی سٹیٹمنٹ دیکھ کے کل اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ بدلنے والا، اور جس کا بیانیہ، اور اب اس بیانیے کو لوگوں نے سیریس لینا بند کر دیا۔ اب ہم سب نے جب یہ باتیں کی، بہت تجزیہ ہوئے، ہر بندے نے یہ کہا کہ اٹس اے مس کیلکولیشن، اٹس اے مس پرسیپشن، اور یہ جنگ کی بنیاد جو ہے، ایمل کانت کی اگر آپ تھیوری پڑھیں تو اس نے بڑے عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ اگر خود سے فیصلہ کرنا شروع کر دیں، اداروں کو ساتھ نہ لے کے چلیں، تو پھر اس کی قیمت قوم کو چکانا پڑتی ہے۔ اس کے کیس میں اس کی قیمت دنیا کو چکانی پڑ رہی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اسپین کا حوالہ دیا، جرمنی کا حوالہ دیا، فرانس کا حوالہ دیا، اور برطانیہ جو کہ ان کی انگلی پکڑ کے چلنے والوں میں تھا، وہ سب اس سے ہٹ کے۔ میں جو کل اس کی صبح 6 بجے انشاءاللہ جو اس کی اسپیچ آنی، میں کو بہت ہوپ فل نہیں، مجھے ویسے تو میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں، اللہ کرے اس کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی، ایک فیس سیونگ مل جائے۔ لیکن ندیم بھائی، ابھی میں آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے نک ہیلی ایک فارمر ایمبیسڈر تھی یو ایس اے کی، میں اس کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، اور اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے لوگ آنا شروع ہو گئے جو کہ جو بائیڈن کے بھی ایڈوائزر تھے۔ اب وہاں پہ ایک اور لابی شروع ہو گئی ہے جو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایران کو وی ہیو کم سو فار ڈاؤن دا لین وچ وی ہیڈ ڈن رانگ، بٹ وی مسٹ فنش اٹ ناؤ۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم انالیسس کریں تو اس وار کا وکٹورین کون بن رہا ہے؟ ایران بن رہا ہے، رشیا بن رہا ہے، چائنا بن رہا ہے، اور یہ وہ دو رائیولز ہیں جن کو امریکہ دھتکار رہا تھا۔ تو مجھے کوئی بہت خوشائند اس سے اثرات تو نہیں لگ رہے، نہ ہی میں اس میں کوئی اعتماد کی بات سن رہا ہوں، لیکن یہ میں کنونس ہوں کہ امریکہ کو اب ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے، ایک فیس سیونگ چاہیے۔ کس طرح وہ لے کے آتا ہے، کس سے مذاکرات کر رہا ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا ہوں۔